شہر برٹش دور سے ہی بڑے گیریزن میں گنا جاتا تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت تھی۔ 1883 میں سردار سوجن سنگھ نے راولپنڈی کے وسط میں ایک بڑا مرکزی بازار قائم کیا، جو بعد میں انگریزوں کے دور میں مزید بڑھا دیا گیا۔ اس بازار کو صدر کا نام دیا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، جب راولپنڈی شہر بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، مریڑ چوک سے شروع ہوتا تھا اور 6 روڈ پر ختم ہو جاتا تھا، اور اس وقت راولپنڈی میں نہ کوئی بہنگم ٹریفک تھی، نہ کوئی بہنگم شور، اور اس وقت تقریباً ہر چھوٹے بڑے گھر میں درخت اور پودے عام ہوا کرتے تھے۔ راولپنڈی میں پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور تقریباً ہر دوسرے گھروں میں کنواں ہوا کرتا تھا، بلکہ محلے میں بھی ایک بڑا کنواں عام ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہی بڑا کنواں چا سلطان تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی سلطان دا کھوہ مشہور ہو گیا۔ راولپنڈی کی ایک خاص بات یہاں کی تازہ سبزیاں ہوا کرتی تھیں، جو کھنا پور، تلائی کلاں، علی پور اور اس کے مضافاتی علاقوں سے بازار میں آ جایا کرتی تھیں۔ آج کے شمس آباد اور فیض آباد کے درمیان کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے، بلکہ آج کے گنجان آباد علاقوں کا وجود بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ شہر کا مرکزی بس اڈہ لیاقت باغ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں تقریباً 1976 میں پیرودھائی منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت باغ سے مختلف علاقوں میں بسیں جایا کرتی تھیں۔ ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پٹھوار سطح مرتفع پر واقع ثقافت 3000 سال پرانی ہے۔ یہاں سے ملنے والا مادہ اس بات کے ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہاں پر بت پرست لوگوں کا استحکام ٹیکسلا اور راودی استحکام مطلب ہندو مت کی ہم عمر ہے۔ ٹیکسلا اس بات سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا شمار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کے بھی آثار ملے ہیں۔ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شہر ناکامی کی طرف ایشیا کا ایک خانہ بدوش قوم وائٹ ہینڈ کی بربادی کے باعث گیا تھا۔ اس علاقے میں پہلے مسلمان حملہ آور محمود غزنوی، جو کہ غزنی افغانستان سے تھے، اس علاقے میں مسلمان حملہ آور محمود غزنوی نے تباہ شدہ شہر کو ایک گکھڑ حاکم کائے گوہر کے حوالے کر دیا۔ شہر بہرحال ایک حملہ آوری کے راستے پر ہونے کے باعث کامیاب نہ ہو سکا اور تب تک بنجر رہا، جب تک ایک اور گکھڑ رہنما جنڈ خان آیا۔ اس نے شہر کی صورتحال کو درست کیا اور اس کا نام ایک گاؤں راول کے نام پر 1493 میں راولپنڈی رکھ دیا گیا۔ راولپنڈی گکھڑوں کے زیر حکومت رہا، تاکہ آخری گکھڑ حکمران مقرب خان کو سکھوں کے ہاتھوں 1765 میں شکست واقع ہوئی۔ سکھوں نے دوسرے علاقوں کے تاجروں کو راولپنڈی میں آ کر رہنے کی دعوت دی اور یوں راولپنڈی نمایاں ہوا اور تجارت کے لیے بہترین علاقہ ثابت ہو کر ابھرا۔ پھر انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کے راولپنڈی میں اپنائے گئے پیشے کی پیروی کرتے ہوئے راولپنڈی کو 1851 میں مستحکم طور پر انگریز فوج کا قلعہ بنا دیا گیا۔ 1880 کے اشرا میں راولپنڈی تک ریلوے لائن بچھا دی گئی، ٹرین سروس کا افتتاح کر دیا گیا اور اس ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز 1 جنوری 1886 میں کیا گیا، اور اس طرح راولپنڈی برطانوی فوج کا ہندوستان میں سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ 1951 میں راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو ایک مقامی کمپنی باغ میں خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے کے باعث کمپنی باغ کا نام وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام سے رکھ دیا گیا، جو کہ آج کل لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 2007 میں لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ 1979 میں ان کے والد پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی۔